اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ آج سے ہم سورۃ الحدید کو شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ الحدید یہ ان سورتوں میں سے ہے جن کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ مسبحات ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جس میں پروردگار نے بالکل ابتدائی پہلا کلمہ سبح یا یسبح سے اس صورت کا آغاز کیا ہے۔ ویسے اس کے علاوہ اور صورتیں بھی ہیں اسی مادے سے، جیسے سورۃ الاسراء وہ لفظ سبحان سے شروع کی گئی ہے، تو وہ بھی اسی معنی میں ہے۔ اس میں بھی اللہ جل مجدہ الکریم کی پاکی اور تسبیح کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورۃ الاعلی ہے، اس کو سبح اسم ربک الاعلی، سبح کے مبارک لفظ سے شروع کیا ہے، یہ امر کا ہے صیغہ۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی، محبوب پیارے اپنے اعلیٰ رب کی تسبیح کیجئے۔ تو سورۃ الحدید اپنے مضامین اور اپنے معارف اور مطالب کے لحاظ سے اپنے اندر عجیب و غریب قسم کی شان رکھتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے اور آپ کے لیے شاید یہ بات نئی ہو کہ سورۃ الحدید کی ابتدائی 6 آیتیں ہیں جنہوں نے سیدنا عمر بن خطاب جیسا بندہ فتح کیا تھا۔ جس وقت وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے تو رستے میں ان کو بتایا گیا کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی وہ بھی انہی کے حلقہ میں شامل ہو چکے ہیں، تو وہ اپنی ہمشیرہ کے گھر چلے گئے تو پہلے ان کی خبر لیتا ہوں۔ تو اس وقت وہ قرآن مجید کی آیات پڑھ رہی تھی اور وہ سورۃ الحدید کی ہی آیات تھی۔
انہوں نے جب آواز سنی عمر بن خطاب کی تو وہ کلام الہی کو انہوں نے چھپا لیا۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب نے ان کو مارا بھی، اور بہت زیادہ مارا۔ اتنا مارنے کے باوجود پھر ان کا ارادہ معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ جان سے بھی مار ڈالو گے تو حضور کی غلامی نہیں چھوڑیں گے۔ تب حضرت عمر بن خطاب کو یہ تشویش لاحق ہوئی کہ وہ کون سی شے ہے، وہ کون سا نشہ ہے جو انہوں نے کر لیا ہے، اور اس کے بعد یہ اپنے ارادے سے اتنی مار کھانے کے باوجود ٹل نہیں رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا چلو پھر مجھے وہ بات سناؤ جو تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، وہ کلام سناؤ۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کے لیے طہارت ضروری ہے۔ ان کو طہارت کروائی۔ پھر یہ آیتیں سورۃ الحدید کی ابتدائی 6 آیتیں، اس کے بعد 7ویں آیت ہے آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو حضور کی خدمت میں تو وہ بعد میں آئے تھے، وہ وہیں ایمان لا چکے تھے انہی آیتوں پر۔ یہ وہ آیتیں ہیں ابتدائی 6 جنہوں نے حضرت عمر بن خطاب جیسا سخت مزاج بندہ جو ہے اس کو نرم کر دیا اور بدل ڈالا۔ اب جب اس طرح ہے تو پھر یہ مقام بہت قابل توجہ ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ ان آیتوں میں وہ کون سی شے ہے جس نے عمر بن خطاب کو بدل ڈالا تھا۔ دوسری یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات سونے سے قبل مسبحات، جن آیتوں میں سبح یسبح کے الفاظ آتے ہیں، ان کی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے۔ یہ جو صورتیں، ایک سورۃ الحدید ہے، سورۃ الحشر ہے، سورۃ الصف ہے، سورۃ الجمعہ ہے، سورۃ التغابن ہے، جس کا میں ذکر پہلے کر بھی چکا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ اب آپ نے اس کی نشاندہی نہیں فرمائی۔ بعد میں کچھ علماء نے اس کا ذکر کیا کہ یہ سورۃ الحدید کی فلاں آیت ہے، کسی نے سورۃ الصف کا ذکر کیا، کسی نے سورۃ الحشر کا ذکر کیا، کسی نے سورۃ التغابن کا ذکر کیا۔ وہ علماء کی آراء ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی ارشاد ہے کہ ان صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ اب میں نے یہ باتیں اس صورت کو پڑھنے سے پہلے اس لیے بتائیں تاکہ آپ کا شوق بڑھے اور آپ ان آیتوں کو یاد کریں۔ ایک تو آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، پہلی آیت ہی بڑی زوردار ہے۔ فرمایا اللہ کی تسبیح کی ہے۔ بعض صورتوں میں یسبح، اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، اور بعض میں ہے کہ اللہ کی تسبیح کرتی رہیں گی۔ یہ ساری صورتوں کو ملائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کی تسبیح سے کوئی زمانہ کبھی خالی نہیں رہا۔ یہ صیغہ ماضی کا ہے سورۃ الحدید میں۔ سبح للہ، اللہ کی تسبیح کی ہے، کس نے؟ ما فی السماوات والارض، ہر اس مخلوق نے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ اتنے لفظوں نے ہی ہمیں بے بس کر دیا ہے۔ ما فی السماوات والارض کو کون جانے؟ آسمانوں میں جو بھی اس کی مخلوق ہے،
وہ سورج بھی اس کی تسبیح کر رہا ہے، چاند بھی اس کی تسبیح کر رہا ہے، تارے اس کی تسبیح کر رہے ہیں، پانی کے اندر اس کی جو مخلوق ہے وہ اس کی تسبیح کر رہی، پانی خود تسبیح کر رہا ہے، درخت تسبیح کر رہے ہیں، جمادات تسبیح کر رہے ہیں۔ اب انسان یہاں ایمان لا سکتا ہے، پرکھ نہیں سکتا اس معاملے کو۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض کو صرف مانا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں جی پہلے مجھے سب کی تسبیح مجھے سمجھ آئے تو پھر میں مانوں، تو آپ کو تو صرف اتنا پتا ہے کہ چڑیاں چوں چوں کرتی ہیں، کوئل کو کو کرتی ہے۔ آپ کو تو لوگوں نے حساس فریکوینسی کے آلات اور کیمرے لگا کے جانوروں کی، پرندوں کی، آبشاروں کی آوازیں سنا کے یہ کہا ہے کہ یہ اس کی آواز ہے۔ اب پرندوں کی آوازوں میں اس کی تسبیح کو کون پہچانے؟ صرف مانا جا سکتا ہے نا، بولو بھائی، صرف۔ اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات جو ہیں وہ اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں، وہاں بھی صرف ایمان لایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں سورۃ السبا کی آیت نمبر 10، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، بلا شک و شبہ ہم نے داود علیہ السلام کو ایک فضیلت عطا فرمائی تھی۔ داود علیہ السلام کو اپنے فضل و کرم سے نوازا تھا۔ پھر آگے فضل و کرم کی بات کرتا ہے، کیا وہ فضل و کرم کیا ہے؟ یا جبالو اوبی معہ والطیر، اے پہاڑو، اے پرندو، میرے بندے داود کے ساتھ مل کر میری تسبیح کرو۔ یہ خطاب ہے اللہ پاک کا۔ خطاب کس کو ہے؟ یا جبال، اے پہاڑو، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ والطیر، اے پرندو، اوبی، میری تسبیح کرو، میری معاہو، میرے بندے داود کے ساتھ مل کر۔ پہاڑ جو ہیں اس کے بارے میں تو آپ نے یہ نظریہ قائم کر رکھا ہے کہ یہ جمادات ہیں، پتھر کیسے تسبیح کرتے؟ تو پروردگار کا خطاب ہے پہاڑوں کو، اے پہاڑوں، یا جبال اوبی معاہو، میرے بندے داود کے ساتھ مل کر میری تسبیح کرو۔ والطیر، اور اے پرندو، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہے کو ان کے ہاتھوں میں نرم کر دیا تھا۔ یہ فضل تھا اللہ کا۔ تو غور فرمائیں، کبھی آپ نے پہاڑوں کی تسبیح سنی؟ بولو بھائی، پہاڑوں پر جانے کے شوقین تو بہت سارے لوگ ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ کیا لینے جاتے ہو وہاں؟ بھائی پہاڑوں پر کیا لینے جاتے ہو؟ پہاڑ دیکھنے کے لیے، موسم انجوائے کرنے کے لیے، برف باری دیکھنے کے لیے، وہاں کی آبشاریں اور درخت، وہاں کان لگا کے کبھی ان کی تسبیح بھی سنو۔ بلند پہاڑ جہاں انسان اگر ان کے چوٹی کی طرف منہ کر کے دیکھے تو شاید اس کی پگڑی اور ٹوپی نیچے گر جائے۔ بعض اوقات تسبیح کالی ہوتی ہے اور بعض اوقات تسبیح حالی ہوتی ہے۔ بعض اوقات تسبیح، بولو، کالی ہوتی ہے، بول کے تسبیح کی جاتی ہے، سبحان اللہ، بولو، یہ کالی تسبیح ہے۔ اور پہاڑ کی بلندی اس کا حال بتا رہا ہے، اس پہاڑ کو جماؤ دینے والا، اس طرز پر پیدا کرنے والا کتنی عظمت کا حامل ہوگا۔ وہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس شے کا حال بول رہا ہوتا ہے کہ اس شے کو بنانے والے کی مثال کوئی نہیں ہے۔
بحال بول رہا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کیا سکھایا ہے؟ فرمایا جب شیشے کے سامنے کھڑے ہو تو اس وقت کیا دعا مانگو؟ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت خوبصورت بنائی ہے، تیری صورت اس کے ہونے کا پتہ دیتی ہے، نہیں؟ بولو نا، یہ حال ہے، تم بولو نہ بولو تمہارا وجود اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ جو کہا نا ہر شے پتہ دے رہی ہے اس کی تسبیح کا، وہ کافر ہے، زبان سے انکار کر رہا ہے، لیکن اس کا اپنا وجود اللہ کے ہونے کا پتہ دے رہا ہے۔ کوئی منافق ہے، کوئی منکر ہے، کوئی کس طرح کا بھی ہے، ایک ایک شے بول رہی ہے کہ وہ سبحان ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 18 ہے، سنو غور سے سنو۔ الم ترا، اور پروردگار اپنے محبوب کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے اس میں، بھائی اللہ کی تسبیح سننے کے لیے بھی تو کوئی خاص وجود چاہیے نا، ہر کوئی کیسے سنے گا؟ الم تر ان اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا محبوب کہ بے شک اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، اسی کو سجدہ کر رہی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ والشمس، سورج بھی اسے سجدہ کر رہا ہے۔ سورج کا سجدہ دیکھا کبھی؟ والقمر، چاند بھی اسے ہی سجدہ کر رہا ہے۔ والنجوم، ستارے بھی اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ والجبال، پہاڑ بھی اسی کو سجدہ کر رہے ہیں۔ والشجر، درخت بھی اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ والدواب، اور کل مخلوق جو جاندار ہے سب اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ وکثیر من الناس، جب انسانوں کی باری آئی تو سب کی بات نہیں کی، فرمایا انسانوں میں سے زیادہ تر اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ وکثیر حق علیہ العذاب، اور جو اسے سجدہ نہیں کر رہے ان پر عذاب پختہ ہو چکا ہے۔ پتہ چلا کہ سجدہ کرنے والوں کے لیے ہی بخشش ہے۔ بولو بھئی اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بھی سجدہ کرنے والوں کے لیے ہیں، جو جھکنے والے ہیں اس کی بارگاہ میں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو وہ بے عزت کر دے اسے عزت دینے والا کون ہے؟ اسے عزت دینے والا کوئی ہے؟ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 13 میں فرمایا، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، فرمایا یہ جو بادل جب گرجتا ہے، الرعد، بعض احادیث کے مطابق یہ فرشتہ بھی ہے، اور بعض کے مطابق وہ کڑک جس سے دل دہل جاتے ہیں۔ فرمایا جس وقت وہ بجلی کڑکتی ہے اور بادل آواز دیتے ہیں، وہ اس وقت اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اس کی حمد کے ساتھ، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور فرشتے اس سے ڈر کر اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ میں ابھی ایک آیت اور پڑھ لوں پھر آپ کو بتاتا ہوں، اسی آیت پر آؤں گا۔ ارشاد فرمایا تسبح لہ السماوات السبع، ساتوں آسمان اللہ ہی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ والارض، اور زمین بھی اسی کی تسبیح کر رہی ہے۔ ومن فیہن، اور جو ساتوں آسمانوں اور جو زمین میں ہے سب اسی کی تسبیح کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے جس کو کہتے ہیں وہ غیر خدا ہے،
خدا شے نہیں. پروردگار کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ شے ہے. فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی شے بھی ایسی نہیں اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. تمہیں ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں ہے. ہر شے اپنے حال کال کے ساتھ اس کے ہونے کا پتہ دے رہی. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ بڑا حلیم، بڑا بخشنے والا مہربان ہے. سمجھ آئی نا جی؟ یہ آیات بتا رہی ہیں کہ اے غافل انسان، سورج اس کی تسبیح کرے، چاند اس کی، ستارے اس کی، درخت اس کی، تمام جاندار اس کی، ساتوں آسمان اس کی، رات اس کی تسبیح کرے، فرشتے اس کی تسبیح کریں. کون سی شے ہے جو اس کی تسبیح نہ کرے؟ اور اے انسان تو اس کی تسبیح نہ کرے؟ یعنی تجھے سمجھ نہ آئے کہ اس کی تسبیح کیسے کرنی ہے، حالانکہ کل جہان جو باہر بکھیرا تھا وہ سارا اکٹھا کر کے تیرے وجود میں رکھا ہے. تیری تو ایک ایک شے بول رہی ہے کہ تجھے بنانے والا کوئی بہت بڑا پروردگار ہے، بڑا خالق ہے. تیری آنکھیں، تیرے کان، تیرا ناک، تیری زبان، تیرا چہرہ، تیرے ہاتھ، تیرے پاؤں، اور پتہ نہیں اندر کیا کیا ہے. یہ متوجہ کیا ہے پروردگار نے انسان کو. سبح للہ ما فی السماوات والارض. آگے جو صفات دو ذکر کی ہیں وہ بھی اسی چیز پر ہیں. وہ عزیز ہے، کوئی شے اس کو ہرا نہیں سکتی، کوئی شے اس کو عاجز نہیں کر سکتی. اے اکڑے ہوئے انسان، اگر تو تسبیح نہیں کرے گا تو ہم تیری تسبیح کے کوئی محتاج تھوڑے ہیں. یعنی اگر تجھے ہماری تسبیح کی سمجھ نہیں، ہر شے اس تسبیح کر رہی، تو پھر کوئی تیری تسبیح کے ہم محتاج ہیں؟ عزیز، تو نہ کر کے ہمیں ہرا لے گا، عاجز کر لے گا؟ ایسا نہیں. غالب ہے. العزیز، بولو، العزیز غالب ہے، ہر شے پر غالب ہے. اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا. جہاں جہاں بھی آپ نے اپنے اوپر کرم نوازیاں کروانی ہیں، اس کی بارگاہ میں عاجزی اور تسبیح کر کے ہی کروا سکتے ہیں. الحکیم، اس لیے فرمایا کہ غلبہ تو میرے پاس ہر شے کا ہے، لیکن میں اپنی تمام چیزیں بڑی حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہوں. ذرا سنو میری بات. کسی بندے کے پاس طاقت ہو، حکمت نہ ہو، غالب ہو، دانائی نہ ہو، حکمت نہ ہو، تو اسی کی طاقت ایک دن اسی شخص کو گھیر لے گی اور اس کا ستیہ ناش کر دے گی. تو پروردگار نے العزیز کے ساتھ الحکیم اس لیے ارشاد فرمایا، صرف غالب نہیں، صرف قدرت والا نہیں، بلکہ میں بڑا دانا ہوں. مجھے پتا ہے کس وقت تک تمہیں چھوڑنا ہے اور کس وقت تمہیں پکڑنا ہے. اس کی وجہ بھی بیان کر دی ساتھ ہی. فرمایا ہر شے اس لیے تسبیح کر رہی ہے، لہو ملک السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کی حکومت تو اسی کی ہے. یہ کسی ملک کی حکومت نہیں، زمین کے کسی خطے کی حکومت نہیں، کسی جزیرے کی حکومت نہیں، کسی چھوٹے موٹے ٹکڑے کی حکومت نہیں. لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی حکومت لہو اسی کے لیے، اور اتنی قدرت والا ہے. فرمایا حکومت بھی میری، اور دوسری بات یہ ہے کہ یحیی و یمیت، زندہ بھی کر لیتا ہوں، مار بھی لیتا ہوں.
نہیں سمجھے میری بات کو آپ؟ بھائی حکمرانی بھی ہو اور حکمران کے قبضے میں موت بھی ہو اور زندگی بھی ہو، یعنی یحیی زندہ بھی کرتا ہے، ویمیت موت بھی دیتا ہے۔ یہ دو صفتیں اس لیے ذکر کی کہ وہ جو تجھے تسبیح سمجھ نہیں نہ آئی پہاڑوں کی، پرندوں کی، سورج کی، چاند کی، فرشتوں کی، رعد کی، من فی السماوات و من فی الارض کی، وہ جو تسبیح تیری سمجھ میں نہیں آئی، ہم تیرے قریب دو چیزیں ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو سمجھ کے بتا۔ زندگی تیرے قریب ہے، بولو زندگی تیرے، اور موت بھی تیرے قریب ہے۔ یہ بتا کہ زندگی اور موت ہے کیا؟ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آ سکی، اس کی حقیقت کو کوئی سمجھ نہیں سکا۔ زندگی یہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، صرف آپ کس کو زندگی سمجھتے ہیں؟ یہی ہے کہ بس جی پیدا ہوئے، کھاتے پیتے ہیں، دیکھتے ہیں، پکڑتے ہیں، سنتے ہیں، چکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، سوچتے ہیں، ہاتھ ہلاتے ہیں، پاؤں ہلاتے ہیں، یہ زندگی ہے۔ صرف زندگی یہ تھوڑی ہے، بلکہ بعض اوقات تمہاری دانست میں وہ موت ہوتی، یعنی تم اس کو مردہ سمجھ رہے ہو، تو پروردگار وہاں پابندی لگا دیتا کہ خبردار اسے اگر مردہ کہا تو، اور آپ ہزار کوشش کے باوجود اس موت کو زندگی کی شکل میں دیکھ نہیں سکتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تمہیں شعور نہیں، وہ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ فرمایا وہ زندہ ہے اور تمہاری سمجھ میں وہ مردہ ہے۔ زندگی صرف یہ، وہ جہاں چاہے زندگی پیدا کر دے، جس کو صرف تم زندگی سمجھے بیٹھے ہو، صرف یہ زندگی نہیں۔ دیکھو قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ایک مقام پر پروردگار، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ابو جہل، ولید بن مغیرہ، یہ جو مکے کے بڑے گرو گنٹھال ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں۔ وہ اکڑ فوں ہیں، کوئی ادھر کو منہ کرتا ہے، کوئی کسی طرف کرتا ہے، کوئی کسی طرف کرتا ہے۔ تو پروردگار نے آیت نازل ارشاد فرمائی، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، محبوب یہ مردے تیری نہیں سنیں گے۔ وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے مردے، بولو بھائی، جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں بظاہر تو وہ زندہ ہیں، پتہ چلا موت اور زندگی اور شے ہے۔ زندگی وہ ہے بندہ مر بھی جائے تو زندہ رہے، وہ موت ہے کہ زندہ بھی ہو تو چلتا پھرتا مردہ ہو۔ اور یہ فرق پروردگار نے اپنے محبوب کی ذات پر رکھا ہے۔ حضور کو ماننے کا نام زندگی ہے، چاہے یہاں رہو چاہے مر کے آگے چلے جاؤ۔ حضور کی ماننے کا نام زندگی ہے، چاہے اس دنیا میں رہو چاہے مر کے آگے چلے جاؤ۔ حضور کو نہ ماننے کا نام موت ہے، چاہے اس دنیا میں رہو چاہے مر کے آگے جا کے مر جاؤ، وہ موت ہے۔ تو موت اور حیات، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔ یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، مارتا ہے۔ وہ شہید والی زندگی تو پتہ نہیں آپ کی سمجھ میں آنی ہے یا نہیں آنی، اور قرآن کہہ رہا ہے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ تمہیں تو وہ جو تمہارے اوپر موت وارد ہو رہی ہے، اس موت کی تمہیں سمجھ نہیں آتی۔
قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے سورۃ الواقعہ میں، فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، وہ تمہارے پاس بیٹھا جو بندہ مر رہا ہے، جس کی جان نکل رہی ہے، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم نہ مرنے دو، اس کی روح واپس لے آؤ اگر سچے ہو تو۔ تمہارے ہاتھوں سے بندہ نکل، یہ موت بھی نہیں سمجھ آ رہی، یہ زندگی جو آپ کو مل رہی اس کی بھی سمجھ نہیں ہے۔ تو وہ یحیی و یمیت، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور ساتھ ہی اپنی صفت ذکر فرما دی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، جہاں چاہے جون سی چاہے صفت پیدا فرما دے۔ بولو، جون سی چاہے صفت پیدا فرما دے۔ وہ چاہے تو موت کو حیات میں بدل دے، وہ چاہے تو حیات کو موت میں بدل دے، وہ چاہے تو پانی کو ایمان اور کفر سمجھا دے، کہے یہ جو گزر رہے ہیں 12 خشک رستوں سے، ان کو نہیں چھیڑنا۔ وہاں کون بیٹھا؟ کوئی بندہ نظر آ رہا ہے جو پانی کو کہہ رہا ہے؟ عصا مارا موسیٰ علیہ السلام نے، 12 خشک راستے بن گئے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، پانی کو کہہ دیا ان میں ایمان ہے، ان کو جانے دے۔ تو پانی کو سمجھایا کہ نہیں؟ بولو بھائی، بعد میں پانی کو ہی سمجھ دی، اللہ دینے والا ہے نا، پانی کو ہی سمجھ دی، اب جو آ رہے ہیں یہ کافر ہیں، ان کو چھوڑنا نہیں۔ تو وہ اپنی قدرت سے جہاں چاہے جون سی چاہے شان پیدا کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث وانی لعارفہ الآن۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مکے میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں، انی لعارف حجرا بمکہ، میں مکے میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جس وقت ابھی اعلان نبوت کی مجھے اجازت نہیں ملی تھی۔ اعلان نبوت تو ہوا 40 سال کی عمر مبارک میں، قبل ان ابعث، بعثت نبوی سے پہلے میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت کرنے سے پہلے یسلم علیہ، مجھے سلام کرتا تھا۔ ہاں جی، اور ارشاد فرمایا انی لعارف الآن، میں اے جابر بن سمرہ میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں جو اگلی میں بیان کرنے لگا ہوں، کہنے لگے کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، صحاح ستہ میں سے ہے جو میں سنا رہا ہوں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مکہ میں، فرحنا فی نواہیہا خارجا من مکہ، مکے سے باہر مضافات میں ہم چلے گئے حضور کے ساتھ، بین الجبال والشجر، پہاڑوں اور درختوں کے درمیان، یعنی مکے سے نکل کے درخت تھے اور پہاڑ تھے، ان کے درمیان ہم چلے گئے۔ فلم یمر بشجر ولا جبل الا قال السلام علیک یا رسول اللہ۔ مولا علی کہتے ہیں کہ کوئی پہاڑ، کوئی درخت ایسا نہیں جس کے پاس سے گزرے اس پہاڑ اور درخت نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔
اور حدیث ہے ترمذی کی، راوی ہیں باب مدینۃ العلم. کیا کہتے ہیں کہ پہاڑ کے پاس سے گزرتے، پہاڑ بھی کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ. پتھر کے پاس سے گزرتے تو پتھر بھی کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ. ہاں جی، اب کوئی آگے بھی تو ہو نا جس کو پہاڑ سلام کریں. کیوں بھائی؟ کوئی ایسی ہستی تو ہو جس کو درخت سلام کریں. تو وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ میں نے وہ سنی، السلام علیکہ یا رسول اللہ کے کلمات سنے. آپ دور نزدیک کے جھگڑوں میں رہیں، دور نزدیک کے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں، پھنسے ہیں اس میں. جنہوں نے پانا ہے درختوں نے بھی پا لیا، پہاڑوں نے بھی پا لیا. اور پانے والے نے ایسا پایا، جہاں میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، پانے والے نے ایسا پایا کہ کھجور کے پتوں کی چھت تھی مسجد نبوی کی. اس چھت کو کھڑا کیا گیا تھا کھجور کے ہی ایک تنے کے ساتھ. محراب تو تھی کوئی نہیں، جس طرح یہ محراب ہے نا، اس طرح محراب کوئی نہیں تھی، سیدھی دیوار تھی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے جمعۃ المبارک کا خطبہ دیتے ہیں. ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہاں کھڑے کھڑے تھک جاتے ہیں. ان کے الفاظ ہیں باقاعدہ کہ آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنا دیں جس پر آپ بیٹھے ہوں لیکن کھڑے نظر آئیں، اور 2 سیڑھیوں والا ممبر بنا لائے. وہ مسجد شریف میں، مسجد نبوی میں رکھ دیا گیا. اب صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور ممبر پر بیٹھے، اب الفاظ سنیں، فَحَنَّ حَنِينَ النَّاقَةِ فَنَزَلَ النَّبِيُّ فَمَسَّهُ فَسَكَنَ. وہ کھجور کا تنا، سوکھا تنا جس کے ساتھ ٹیک لگا کے حضور خطبہ ارشاد فرماتے تھے، فرمایا اس نے اس اونٹنے کی طرح جس کا بچہ گم ہو گیا اور وہ رو رہی ہو، اس طرح اس ستون نے رونا شروع کر دیا. یہ حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد بن حنبل، یعنی ان تمام کتابوں میں موجود ہے. ایسے اس نے رونا شروع کر دیا، حنین الناقہ، جس طرح وہ اونٹنی روتی ہے جس کا بچہ گم ہو گیا اور ڈھونڈتی پھرتی ہے. تو فنزل النبی فمسہ فسکنا، حضور علیہ السلام ممبر سے اترے، اس کو اپنے ہاتھ مبارک سے مس کیا، فسکنا، تو پھر اس ستون کو سکون ہو گیا. ایک روایت یوں ہے. دوسری روایت میں ہے فحنل جزو، اس نے اونٹنے کی طرح رونا شروع کر دیا، فعطاہ فاحتضنہ. دوسرے راوی کہتے ہیں حضور اس ستون کے پاس تشریف لائے، فاحتضنہ، اور اس کو اپنے بازوؤں میں لے لیا. اس ستون کو اپنے بازوؤں میں لے لیا، فسکنا، پھر وہ چپ کر گیا. تیسری حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حتی سمعہ اہل المسجد، اس کا رونا ساری مسجد والوں نے سنا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ لَمْ أَحْتَزِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اگر میں اس کو اپنے بازوؤں میں نہ لیتا یہ قیامت تک روتا رہتا، یہ قیامت تک روتا رہتا. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ یہ حدیث بیان کرتے بکا، رو پڑتے اور کہتے اے غافل انسان، حضور کی جدائی میں سوکھے تنے روئیں، لیکن تجھے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق اور جدائی میں رونا نہ آئے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سوکھے تنے، کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر وہ چیز ہوگی؟ لیکن قرآن پاک کی یہ آیت
ان اللہ علی کل شیء قدیر کی جو پروردگار کی قدرت ہے، وہ جہاں چاہے اپنی شان پیدا کرے. سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں. احسان مانو حضور کا جنہوں نے قرآن کا یہ حصہ ہم تک پہنچایا ہے. بولو نا، ہمیں کیسے پتا چلتا اگر پروردگار یہ کہہ دیتا کہ جاؤ بھائی مخلوقات میں پھرو، چلو پھرو اور مخلوقات کی تسبیح کو سنو، سمجھو، خود مجھ تک پہنچو، خود اپنی عقل دوڑاؤ، اپنے علم سے مجھے پاؤ، تو انسان کہاں پا سکتے؟ یہ تو حضور ہیں جن پر پروردگار نے قرآن نازل کیا اور انہوں نے بتایا. فرمایا کہاں سنتے پھرو گے، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں اور میں جھوٹ بولتا بھی نہیں ہوں، کہاں ادھر ادھر کی سنتے رہو گے؟ میری زبان سے تو سچ ہی نکلتا ہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کائنات کی ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے. کائنات میں اسی کی بادشاہی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی العزیز ہے، وہی الحکیم ہے، اور وہی علی کل شیء قدیر ہے. وما علی الا البلاغ.